السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ آقا کی بارگاہ میں درود شریف پڑھیں۔ اللہم حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟ نبی ارشاد فرماتے ہیں یا جابر ان اللہ تعالی قد خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نوری وجعل ذلك النور يدور بالقدرة حيث شاء الله ولم يكن في ذلك الوقت لوح ولا قلم۔ نبی نے ارشاد فرمایا اے جابر، اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا۔ یا رسول اللہ، جب سب سے پہلے پیدا کیا تو رکھا کہاں؟ نبی نے فرمایا اپنے پاس رکھا، اور وہ نور رب کی مرضی سے جہاں کا چاہتا سفر کرتا رہتا۔ نبی نے فرمایا اے جابر، خدا کی قسم اس وقت نہ لوح و قلم تھے، نہ عرش و کرسی تھے، نہ شمس و قمر تھے، نہ بحر و بر تھے، نہ خشک و تر تھے، نہ سیم و گوہر تھے، الغرض کی کچھ بھی نہ تھا، صرف اللہ تھا اور اللہ کے نبی کا نور تھا۔ ابھی کچھ بھی نہیں ہے، اب اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کرم سے تمام دنیائے انسانیت میں آنے والی روحوں کو اکٹھا کر دیا۔ ابھی کچھ بھی نہیں تھا، روحوں کو اکٹھا کیا۔ اکٹھا کرنے کے بعد تمام روحوں سے کہا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں؟ تمام روحوں نے کہا ہاں اے اللہ تو ہمارا رب ہے۔ تب تمہاری ذمہ داری کیا؟ روحوں نے کہا اے اللہ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم تجھے ایک مانے، تجھے اپنا رب مانے، تجھے اپنا خالق مانے۔ اب تم دنیا میں جاؤ گے تو کیا کرو گے؟ اے اللہ ہم تیری عبادت کریں گے۔ تو رب نے فرمایا اچھا اے روحو، اب تم جاؤ، تمہارا کام ہو گیا۔ لیکن اب 1,24,000 کم و بیش پیغمبر کی روحیں اللہ نے روک لی۔ اے روحیں ابھی تم رک جاؤ، ٹھہر جاؤ۔ جب انبیاء کی روحیں رکی رہ گئی، تب اللہ تبارک و تعالی نے ان روحوں کے سامنے اپنے محبوب کے بھیجنے کا ذکر فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اپنے محبوب کی تشریف آوری کا ذکر فرمایا، اپنے محبوب کی پیدائش کا ذکر فرمایا۔ یوں کہہ لیا جائے اللہ نے ان ارواح کے سامنے اپنے محبوب کا میلاد پڑھا۔ کیا بات ہے۔ رب نے فرمایا اے روحو، میں اپنے محبوب کو تمہارے بیچ بھیجوں گا، تمہارے درمیان بھیجوں گا۔ تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ جب میرا محبوب جائے تو ان کی تصدیق کرو، ان پر ایمان لاؤ اور ان کی اطاعت کرو، ان کی فرما برداری کرو اور ان کا پرچار بھی کرو۔ تو پیارے، ابھی کچھ بھی نہیں تھا، صرف نبی کا نور تھا، اور اللہ نے ساری کائنات سے پہلے جس چیز کا ذکر فرمایا وہ اپنے حبیب کا ذکر تھا۔
تو پتہ یہ چلا کہ نبی کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارواح انبیاء کے سامنے کیا تھا. ان کے بھیجنے کا ذکر اللہ نے ارواح انبیاء کے سامنے کیا تھا. ان کے میلاد کا ذکر اللہ نے ارواح انبیاء کے ساتھ کیا تھا. نبی کے آنے کا ذکر کرنا اسی کو تو میلاد کہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب تمام چیزوں کی تخلیق فرما دی, اب نبی کے نور کو بھیجنا مقصد ہوا تو آدم علیہ السلام کو پیدا کیا. آدم علیہ السلام کو پہلے جنت میں رکھا. پھر جب جنت سے باہر آئے تو 300 سال تک, چندہ بھائی سنے غور سے, 300 سال تک, 300 سال آدم علیہ السلام ایک لغزش کی وجہ سے روتے رہے. لغزش کی وجہ سے 300 سال کے بعد اچانک آدم علیہ السلام کے دماغ میں ایک بات آئی کہ جس نبی کے نام کو ہم نے عرش کے کھمبوں پہ دیکھا تھا, جنتی دروازوں پر دیکھا تھا, جنتی درخت کے پتوں پر دیکھا تھا, کیوں نہ اسی نام کا وسیلہ دیا جائے. اچانک آدم علیہ السلام عرض کرتے ہیں اللہم اغفر لی وتقبل توبتی بحق محمد نبی آخر الزمان. آدم علیہ السلام نے کہا اللہ ہماری لغزش کو معاف فرما دے, اس نام محمد کے صدقے دے, اس ذات بابرکات کے صدقے دے جسے تو سب سے آخر زمانے میں بھیجے گا, جسے تو نبیوں کا امام بنا کر کے بھیجے گا, جو تیرا محبوب ہوگا, اس شان کے ساتھ پیدا ہوگا. اے اللہ اسی نبی کے صدقے میں ہماری دعا قبول فرما لے. آدم علیہ السلام نے جیسے ہی ہمارے نبی کے نام کا وسیلہ لیا ہے, اللہ نے آپ کی دعائیں قبول. آدم علیہ السلام نے صرف دعا ہی نہیں کی بلکہ اپنی دعا میں آقا کے آنے کا ذکر فرمایا کہ جس نبی کو مولا تو آخری زمانے میں بھیجے گا, نبیوں کا سردار بنا کر دنیا میں پیدا فرمائے گا, اس نبی کے صدقے میں جیسے ہی دعا کرتے ہیں دعا قبول ہو جاتی ہے. تو پیارے اسی لیے ہمارے علماء فرماتے ہیں آپ بہت سی ساری عبادتیں کریں, لیکن اگر آپ خشوع کے ساتھ میلاد رسول کرتے ہیں تو یہ ایسا عمل ہے اللہ اسے قبول ہی فرمایا کرتا ہے. تو آدم علیہ السلام دنیا کے سب سے پہلے انسان آئے, وہ بھی اپنے دعاؤں کے ذریعے آقا کی میلاد پڑھ رہے تھے. 1,24,000 کم و بیش پیغمبر میں 4 اولو العزم پیغمبر ہیں, آدم علیہ السلام اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام. اللہ نے جب اپنے خلیل سے خانہ کعبہ کی تعمیر کا کام لیا, آپ نے مکمل فرما دیا. ابھی آپ مقام ابراہیم پر کھڑے ہی ہیں, کام جیسے ہی کمپلیٹ ہوا ابھی مقام ابراہیم پتھر پر کھڑے ہی ہے کہ اللہ نے کہا ابراہیم تم نے اپنا کام کر دیا, اب بتاؤ اس کی مزدوری کتنی لوگے, اس کی مزدوری کیا لوگے. ابراہیم علیہ السلام نے کہا ربنا وابعث فیہم رسولا, اے اللہ اگر تو اپنے بندے ابراہیم کو اس کی مزدوری دینا چاہتا ہے تو سن میری دعا یہ ہے کہ اے اللہ جو تیرا محبوب ہے, جس کے صدقے میں تو نے آدم کی دعا کو قبول فرمایا, جس کے صدقے میں تو نے نوح کی کشتی کو جودی پہاڑی سے لگایا, جس کے صدقے میں تو نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا, اے اللہ اس آنے والے نبی کو, اس آنے والے پیغمبر کو جسے تو نبیوں کا امام بنا کر کے بھیجے گا, جسے تو ساری کائنات کا مالک و مختار بنا کر کے پیدا فرمائے گا, اسے میرے نسل میں پیدا فرمائے, میری نسل میں پیدا فرما دے, میری نسل میں بھیج دے. گویا کہ آدم ابراہیم علیہ السلام بھی ہمارے آقا کی میلاد پڑھ رہے ہیں. سبحان اللہ. ابراہیم علیہ السلام کے بعد موسیٰ علیہ السلام اولو العزم پیغمبر میں آتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے مصر فرعون کے لیے بھیجا. فرعون ظالم و جابر بادشاہ, جس طریقے سے اللہ نے ہمارے نبی کو فرمایا اے میرے محبوب مکہ چھوڑ کر مدینہ چلے جاؤ, رب کی طرف سے وہی نازل ہوئی موسیٰ مصر چھوڑو, جاؤ اپنے آباء و اجداد کے وطن شام چلے جاؤ. موسیٰ علیہ السلام جب جانے کا ارادہ کرتے ہیں
اپنی قوم کو لے کر چل دیے. جب چل دیے دریائے نیل کے قریب پہنچے, اپنا آرام سے جاتے جو راستہ تھا, لیکن اچانک بنی اسرائیل نے دیکھا کہ فرعون ایک بڑا لشکر لے کر پیچھا کر رہا ہے. سارے بنی اسرائیل دہل گئے. اب کیا ہوگا؟ ہم لوگ تو رات کی تاریکی میں جان بچا کر اپنے نبی کے پیچھے چل پڑے, فرعون بڑا لشکر لے کر کے آ رہا ہے, اب ہماری خیر نہیں ہوگی. جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ منظر دیکھا تو موسیٰ علیہ السلام نے ایک دعا مانگی تھی, اے اللہ, نبی اور آل نبی کے صدقے میں مولا مجھے دریائے نیل میں راستہ عطا فرما دے, تاکہ میری قوم اس راستے کے ذریعے سے نجات پا جائے اور جو فرعون ہے وہ اسی میں غرق ہو جائے. جیسے ہی آپ نے نبی اور آل نبی کی دعا مانگی اور کہا اللہم خففھا نبی و آل, اللہم خففھا بحق محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جیسے ہی یہ دعا کرتے ہیں اللہ نام پاک مصطفیٰ کے صدقے میں, آل نبی کے صدقے میں دریائے نیل میں راستہ پیدا کرتا. اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آیا. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ید بیضا کے اجازت عطا فرمایا تھا. آپ جس مریض پر ہاتھ ڈال دیتے شفا پا جاتا تھا. وہ آپ کی قوم نے کہا کہ شاید آپ کو جو مرتبہ حاصل ہے کسی کو نہیں حاصل. تو آپ نے کہا ایسی باتیں مت کرو, جس کو قرآن فرماتا ہے کہ جو عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو جواب دیا, قرآن فرماتا ہے وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ احمد. عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا ایسا مت کہو, ارے آدم سے لے کر ہم تک جتنے آئے ہیں سب اس آنے والے کے لیے بھیجے گئے ہیں, اس آنے والے کی خوشخبری دینے کے لیے بھیجے گئے ہیں, اس نبی کی بشارت دینے کے لیے بھیجے گئے ہیں. ارے جس کے صدقے میں اللہ نے تیرے پیغمبر عیسیٰ کو پیدا کیا وہ ہمارے بعد آئے گا, اس کی شان یہ ہوگی کہ اگر اشارہ کر دے گا تو ڈوبا ہوا سورج واپس آ جائے گا, اشارہ کر دے گا تو چاند و ٹکڑے میں بچ جائے گا. وہ آنے والا پیغمبر ہمارے بعد آئے گا, آسمان پہ اس کا نام احمد ہے, آنے کے بعد اس کا نام محمد ہے. انبیاء کرام ہمارے آقا کا ذکر کر رہے ہیں, آقا کی میلاد پڑھ رہے ہیں, ہر آنے والا شخص آقا کی میلاد پڑھ رہا ہے. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے نور مصطفیٰ کو پیدا کیا اور پھر اس نور کو جب آدم کی پیشانی میں جلوہ گر فرمایا تو پھر آدم کی پیشانی سے پاک سلبوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوتا ہوا جب حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شکم اطہر میں آتا ہے 9 مہینہ پورا ہونے کے بعد, جب وہ نور وجود کی شکل میں انسانی پیکر میں جب اس دنیا میں تشریف لاتا ہے تو ساری مخلوق غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے آقا کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام پیش کر رہی تھی. آپ بھی کھڑے ہو جائے آقا کی بارگاہ میں.